دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو دکھی نہیں ہے. اپنے دکھوں کا مداوع اللہ اللہ کا رسول ہی کرتا ہے. اللہ ہمارے دکھوں کو دور کرے، اپنی محبت میں رلائے، اپنی محبت میں ہنسائے. اور سب سے بڑا دکھ تو اللہ سے دوری ہے. تجھ سے کیا مانگوں اے اللہ، بس مجھے تو تو ہی چاہیے، بس مجھے تو تو ہی چاہیے، بس مجھے تو تو ہی چاہیے. جسے تو مل گیا اسے اور کیا چاہیے، جسے تو مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کسی نے تجھ کو نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ مولا دیکھ لیتے تو اور تیرا ذکر کرتے، اور ایسی مجلسیں ڈھونڈتے، وقت نکالتے. اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا مانگ رہے تھے. اب ہم مانگتے ہیں نا، ہم تو مطلب سے خالی نہیں ہے. اللہ اپنا محتاج رکھے. اللہ اپنا محتاج رکھے، بندوں کا محتاج کبھی نہیں کرے. اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا اس نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے. فرشتے عرض کرتے مولا جنت نہیں دیکھی. دیکھ لیتے تو اور اچھے کام کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا وہ جہنم سے ڈر رہے تھے. فرشتے عرض کرتے مولا وہ جہنم سے ڈر رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے جہنم کی ہولناکیاں دیکھی ہے؟ نہیں مولا، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی. اللہ کریم، وہ رحیم رب، وہ ارحم الراحمین رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اب تم گواہ رہنا. تم دیکھ کر آئے ہو نا وہاں کون کون بیٹھا تھا، تم ہی گواہ رہنا. وہ جتنے وہاں مجلس میں بیٹھے تھے نا، ان سب کی ہم نے بخشش فرما دی، ان سب کو معاف کر دیا. اور وہ جو مانگ رہے تھے نا وہ بھی عطا کر دیا. جنت ان کے حق میں لکھ دی. اور وہ جہنم سے بچ رہے تھے نا، جہنم سے ان کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا. فرشتے عرض کرتے مولا ان میں بہت سے ایسے تھے جو تیرے ذکر کے لیے تیری محبت میں نہیں بیٹھے تھے. کوئی تو صرف غلطیاں ڈھونڈنے کو بیٹھا تھا، کوئی تو وہاں سے گزر رہا تھا اس لیے بیٹھا تھا، کوئی وہاں تیرے اچھے جو آئے تھے ان سے ملنے کی غرض سے بیٹھا تھا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہاں جتنے اچھے بیٹھے تھے ان کے صدقے میں ہم نے بروں کی بھی بخشش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ. اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے. اتنا کریم ہے، اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ہم صرف ہر اتوار کو ایسے بیٹھ جائے نا، ہر اتوار ہماری بخشش ہو جاتی ہے. ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی اللہ دیتا ہے، 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب بھی دیتا ہے. ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنے سے لوگ بولتے باجی ویڈیو آڈیو بھیج دیجیے ہم بعد میں سن لیں گے، کھانا بناتے بناتے سن لیں گے. ارے واہ، کھانا کھانے کے لیے آپ کو ٹائم ملتا ہے، کھانا پکانے کو تو ٹائم ہے، اچھی بات ہے.
لیکن کھانا کھانے کو کبھی بولتے ہو میں کھانا پرسوں کھا لیں گے؟ کھانا تو برابر ٹائم ٹیبل پہ کھاتے ہیں، بالکل ٹائم ہو گیا کھانے کا. ڈائبٹیز ہے، روزہ کیسے رکھیں گے؟ ڈائبٹیز ہے، کھانا کیسے چھوڑیں گے؟ کھانا نہیں چھوٹتا ہے، لیکن جس چھوٹے سے عمل سے ہماری بخشش ہو رہی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فری میں دین گھر پر آیا ہے، گھر بیٹھے پلنگ پہ بیٹھ کے دین مل رہا ہے، اللہ کا ذکر مل رہا ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے. افسوس ہے، بہت افسوس ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے. جتنے یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ تو بہت پیاری بندیاں ہوں جو برابر، کچھ ایسے ہیں جو ایک بھی ہفتہ کسی نے ناغہ نہیں کیا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لنک شیئر کرے. لنک کس طریقے سے شروع کی جاتی ہے وہ بھی سکھائے. ہو سکتا ہے ہمارے سننے پہ اتنا عمل ہمارا نہیں ہوا، اثر ہمارے دل پہ اتنا نہیں ہوا، کسی اور کا ہو گیا. جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کی فلاح کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. کسی نے ایک بزرگ تھے ایک آشانے میں اپنے حجرے میں، اور بہت سارے مرید ان کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی کے. ایک شخص آیا، دماغ کی بات سوچنے والا، دماغ پہ وہ کرنے والا، کہنے لگا حضرت بولتے ہیں بروں کے وجہ سے اچھوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. حدیث پاک ہے، ہوتی ہے بالکل. اگر ایسی نہیں ہوتی تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دعا مانگی جاتی ان لوگ اہدنا الصراط المستقیم؟ جبکہ وضو تو کر کے آ گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اب اللہ سے یہ دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے نا، اے اللہ سیدھا سچا راستہ دکھا، صراط المستقیم چلا. اور پھر ان لوگ کا راستہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سکھائی لیکن کہ نہیں، شیطان قدم قدم پہ دشمن ہے. اچھوں کا دامن پکڑے رہوں گے، اچھوں کے ساتھ رہوں گے، اچھوں کی سنگت میں رہوں گے، عالم دین کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اچھی بات بتانے والوں کے ساتھ، تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب اسی بات پہ وہ عقل کا اندھا اللہ کے ولی سے سوال کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت بتائیے اچھوں کی وجہ سے لوگ بولتے ہیں اچھوں کے دامن سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اچھوں سے بخشش ہو جاتی ہے، تو ذرا بتائیے کچھ ترک کے ساتھ بتائیے کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ بروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، بروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اچھوں کے بازو اگر برے کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کو بھی رحمت نازل ہوتی ہے اس پہ. حضرت سمجھ گئے یہ کچھ زیادہ ہی مائنڈیڈ ہے، دنیا کی ڈگریاں کچھ زیادہ ہے اس کے پاس. انہوں نے فوراً اپنے غلام کو آواز لگائی، اپنے نوکر کو، اور کہا کہ بیٹا بڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے، ذرا پنکھا تو لے کے آؤ. پہلے زمانے میں الیکٹرک تو تھی نہیں، ہاتھ کے پنکھے سے پنکھا جھلتے تھے نا. کہا کہ پنکھا لے آؤ، بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے. ان کا جو نوکر تھا، غلام تھا، وہ فوراً پنکھی لایا اور یوں آپ کو ہوا کرنے لگا. وہ ہوا کر رہا تھا تو جو اس نے سوال کیا تھا اس کو کہا میاں ہوا آ رہی ہے؟ ہاں زیادہ آ رہی ہے. کہا کیوں؟ یہ غلام تو میرا ہے، یہ میرے کو ہوا کر رہا ہے، تجھ کو ہوا کیوں آ رہی؟ یہ نوکر تو میرا ہے، میں نے اس کو حکم دیا کہ تو مجھ کو ہوا کر، لیکن یہ مجھ کو ہوا دے رہا ہے تو تجھ کو ہوا کیوں آ رہی ہے؟ بولے وہ آپ کو دے رہا ہے اس لیے مجھ کو آ جا رہی ہے. تو بولے سمجھ میں آئی، تیرے سوال کا جواب ملا کہ جب ہوا یہاں آ رہی ہے تو تجھ کو بھی مل رہی ہے. تو ویسے اچھوں کے اوپر جب رحمت اللہ برساتا ہے نا تو بدوں کی بھی بات بن جاتی ہے، بدوں کو بھی ہوا مل جاتی ہے. اسی لیے اچھوں کے صحبت اختیار کرو، اچھوں کے دامن کو پکڑے رہو، اور اچھوں کی سنگت کرنا آقا نے فرمایا جو بھی صحبت کرو اچھوں سے کرو. اچھوں کی دوستی خوشبو والے کی دکان کے مانند ہے، خوشبو بیچنے والے کی. گھر سے نکلے کہاں بیٹھے تو خوشبو کی دکان پہ بیٹھ گئے جہاں پہ سینٹ عطر بیچا جاتا ہے.
وہاں بیٹھ کے بات چیت کی، تھوڑی ذکر اللہ کی، اللہ کی باتیں کی، اچھی باتیں کی اور واپس آ گئے. اس نے کچھ خوشبو تو دی نہیں فری میں، لیکن کیا ہوا، جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر خوشبو ملتی رہی، کپڑوں میں بھی خوشبو ہو گئی. اور برے کی دوستی میرے آقا فرماتے ہیں بھٹی جھونکنے والے کے مانند ہے. جو تندور لگاتا ہے، بھٹی جھونکتا ہے اور پھر جب اڑاتا ہے تو گرد اڑتی ہے، کالا کالا کوئلہ اڑتا ہے. اگر اس کے پاس جا کے بیٹھے برے کی دوستی اس مانند ہے. کچھ ملا نہ ملا کپڑے فضول میں کالے ہوئے. اس لیے بروں کی صحبت سے بچو. بروں کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھو گے وہ غیبت کریں گا، چغلی کریں گا، الٹی سیدھی باتیں کریں گا اور ہماری پھکٹ میں ہمارا دل کالا ہو جائے گا. اور اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو حدیثیں سننے ملیں گی، اچھی بات سننے ملے گی، اچھے واقعات سننے ملیں گے تو ہمارا دل اجلا ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے بندہ وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے جو گلابی دل ہوتا ہے، بندے کا دل جو ہوتا ہے نا گلابی ہوتا ہے. بکرے کا ذبح کیا تو دیکھا ہوں گے دل کیسا رہتا ہے. جانور کا دل جب گلابی ہوتا ہے تو پھر تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمارا دل کیسا ہوگا، گلابی. تو اس گلابی دل میں کیا ہوتا ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر، اس کے قلب پر ایک نقطہ کالا لگا دیا جاتا ہے اس کے نفس. پھر وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا. اور اچھے تو وہ ہوتے ہیں، بتاؤں کیسے ہوتے جی. وہ اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ غلطی سے کسی کو صحیح اس میں بھی ڈانٹ بیٹھے، ضرورت تھی وہاں ڈانٹنے کی، تنبیہ کرنے کی، روکنے کی، بولنے کی، اچھے کام کے لیے بھی اگر وہ ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کے دل کو بے چینی ہو جاتی، دل میں تڑپ ہو جاتی، کیوں بول دی، غلط تھا، نہیں بولنا تھا، لگ جاتا ہے. اور ظالم کو تو لگتا ہی نہیں کچھ. ظالم تو سب کے دل دکھاتے رہتا، سب کو تکلیف دیتا رہتا، اس کو مارتا، اس کو کاٹتا، اس کو پریشان کرتا، اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ظالم کب بنتا کہ پہلا گناہ جیسی ہوا، کالا نقطہ پڑا، اس نے توبہ کی، روئی، رونے سے وہ دل دھل جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو راحت مل جاتی ہے، پھر گلابی ہو گیا دل. لیکن کبھی ایسا ہوا یہ گناہ کیا، ایک نقطہ لگا، پھر اس کو اثر ہی نہیں ہوا، اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، اس نے توبہ ہی نہیں کی، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اور ذکر نہیں کیا، پھر وہ دوسرا نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا لگ گیا. ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہتی، اس کو گناہ ہی نہیں دکھتے. پھر وہ عام میں بس جاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے. اس کا دل کیسا زندہ رہنے والا ہوتا ہے، بندہ کیسا زندہ رہ سکتا ہے. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ بندہ نماز چھوڑ کے زندہ کیسا رہتا ہے، اس کی روح کیسے زندہ رہتی ہے. اس کی روح تو اللہ والی ہوتی ہے نا. ہر مسلمان بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کی فطرت والا تو اللہ سے دور رہ نہیں سکتا. کیسے نماز کے بنا دور رہ سکتا ہے؟ نماز چھوڑ کے جو رہ جائے وہ اللہ کا وفادار نہیں، بندے کا وفادار کیا ہوگا؟ جب بھی رشتے کرو دیکھو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ اللہ کا وفادار ہے کہ نہیں. جو اللہ کا وفادار ہے وہ بندوں کا بھی وفادار ہوگا، اور جو اللہ کا ہی وفادار نہیں بندے کا کیا وفادار ہوگا؟ کہ اللہ سے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا. اللہ کا تو کنیکشن کا ذریعہ نماز ہے. اور آقا فرماتے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان جو ہے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، ہمارا کھلا دشمن. آقا نے فرما دیے وہ سارے جسم میں ہر رگوں میں فریلی گھومنے کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. وسوسے ڈالتا ہے، اچھے کو برا ثابت کرتا ہے، کئی بدگمانیاں کفر ہے. آقا نے فرما دیا ہم بدگمانی کر لیتے وہ ایسے ہی ہوں گا. ارے کیا معلوم آپ کو اس کی وجہ کیا تھی، کیا سرکمٹانسز تھی، کیا پرابلم تھا، اس نے اپنا فون کیوں نہیں اٹھایا، کیا وجہ تھی کہ ہم سے بات نہیں ہو پائی، کیا وجہ تھی اس نے ایسا جواب دے دیا. اس کی کچھ وجہ رہی ہوگی نا، یہ سمجھیے. الٹا بس سوچ لیں گے اس کے دل میں تو میرے لیے بہت دشمنی ہوگی، اس نے تو ایسی ہے، اس کو تو میرے سے جلن ہی ہے، اس کو تو میرے سے حسد ہی ہے. اور ہم نے ایک کہانی بنا دی. یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کفر ہے. بہت ساری بدگمانیاں کفر ہے، اور یہ بدگمانیاں شیطان ڈلواتا ہے. شیطان ہمارا کھلا دشمن وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرواتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شیطان ہمارے دل پہ چوچ لگا کے بیٹھا رہتا ہے، دل پہ چوچ گڑا کے بیٹھا رہتا ہے دل کے اوپر. اور جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پھر جیسے ہی وہ کافر ہوتا ہے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے دل میں وسوسے نہ آئے اس کے لیے ذکر کرتے رہو.
اللہ کے ذکر سے دل کو تر کرتے رہو ہر ہمہ وقت. سب سے اچھا ذکر تو یہ ہے تقویٰ. اللہ کا خوف وہ ہر لمحہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں چھپ کے گناہ کروں، اکیلے میں گناہ کروں. کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ تجھے گناہ کرنا ہے تو اللہ کی سرحد سے باہر جا کے کر، کیونکہ اللہ تو اپنی سرحد میں دیکھتا ہے. تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ کی سرحد نہیں ہے. جو اللہ کی سرحد میں نہیں ہے ویسی کوئی جگہ نہیں ہے. کہاں گناہ کرے گا؟ اس لیے گناہ سے باز آ جائے. قبر کا خیال رکھے، روز اپنی قبر کو یاد کیا کرے، روز لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کیا کرے، اور لیٹنے کے وقت پہلو کے بل لیٹ کے میرے آقا کی سنت پہ عمل کیا کرے کہ میرے آقا درود شریف پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، چاروں کل پڑھتے، اور استغفار پڑھتے. 70 مرتبہ آپ استغفار پڑھتے. ہم نے تو 100 مرتبہ سے کیا ہزاروں مرتبہ پڑھنا چاہیے. آپ تو معصوم ہیں، پاک ہے، اللہ کے حبیب ہے، بخشائے ہیں، آپ اتنا پڑھتے. تو پھر ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. ہم نے تو 2400 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. تو رات میں استغفار کی تسبیح پڑھیں 4 مرتبہ، تیسرا کلمہ 4 مرتبہ، 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور جس قدر ہو سکے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سورہ قل اللہ شریف، سورہ اخلاص پڑھیں، اور سب اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے پھر سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں. اور جس قدر ہو سکے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید اور استغفار پڑھیں. اللہ ہم سب کو، ہماری زبان کو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کرنے والی بنائے رکھے. رات کو سونے کے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار پڑھ کے سوئے. عشاء کی نماز کے بعد روز عادت بنا لے کہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الاستغفار پڑھیں اور پھر سوئیں. رات میں محاسبہ کرے، دن بھر میں کتنے گناہ ہوئے اس سے سچی پکی توبہ کرے. کسی کے حق میں گناہ ہوئے تو اس سے سچی پکی معافی مانگے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے رہے کہ بس جب بلائے ہمارا بیگ تیار ہے. اور وہ روح دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی جانب دوڑے، بھاگے، جلدی لے چلو. اللہ کی جب پیارے بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے. جب اس کو فرشتے ملک الموت لے کر جاتے ہیں تو وہ پلٹ کے نہیں دیکھتی، وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے. جلدی لے چلو، قید خانے سے چھوٹی ہوں، جلدی چلو. اور گنہگار کا دل تو یہی دنیا کی لذتوں میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کو لے جایا جاتا ہے تو بڑا چلاتے ہوئے اس کی روح جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنے والا، توبہ کرنے والا، ہمہ وقت توبہ کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. اور آپ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے.